للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ ہر آیت پر رکتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 آیات اس طرح ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَهِيَ الْفَاتِحَةُ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تعجب ہے کہ ہمارے ائمہ جو حدیث پڑھاتے ہیں اور وہ علماء جو محدثین ہیں وہ بھی جب امامت کرتے ہیں تو خٹک ملا ممند ملا ہونے تلاوت شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جہانگیر میں ایک امام تھے، وہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ سورہ فیل ملا کر اللہ اکبر ملا کر رکوع میں چلے گئے۔ اڈیرلے فخر دا گڑل چدڑیر تیز مسکو اور توردیر میں سابق صاحب حافظ محمد عمر کے بیٹے ہمارے بزرگ اور محترم مولانا عبدالسلام، ان کا بھی مشہور تھا۔ اسکول کے زمانے میں میں اسکول وہاں توردیر میں پڑھا ہے، لڑکوں نے کہا ایک تراویح ہمارے ساتھ پڑھو، ہم آپ کو تیزگام دکھائیں گے۔ تیزگام ہمارا امام تیزگام ہے کہ 20 منٹ میں فرض 20 تراویح اور وتر سمیت باہر نکال دیتے لوگ۔ وہ تھا نر بچو، چنانچہ واقعی جیسے ہی ہم شروع پہنچ گئے، ہم سب تک پہنچتے پہنچتے 2 رکعت ہو چکی تھی۔ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ کی خدمت میں ایک دفعہ کسی شہادت میں آئے تو حضرت نے کہا کہ میرے نزدیک آپ مردود الشہادہ ہیں، آپ قرآن غلط طریقے سے پڑھ رہے، توہین کراتے ہیں شاعر کی، اس لیے آپ کے علاوہ کوئی اور گواہی دے، آپ کی گواہی نہیں مانتا ہوں۔ تراویح بھی آرام سے ہونا چاہیے کہ اتنے آرام نہیں۔ فتاوی قاضی خان میں ہے لئلا یثقل علی القوم، قوم گرانی نہ محسوس کرے کہ آپ اس میں جو ہے نا قرات شروع کرے اور کلکلے کرے اور بہت سارے جیسے اسٹیج پر کوئی تلاوت نہیں۔ تراویح کا ذرا عجلت مناسب ہے، لیکن صحیح پڑھے اور آداب کے ساتھ پڑھے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے دونوں معجزے ہیں، آرام آرام سے پڑھے، یہ ترتیل ہے، اور عجلت کے ساتھ پڑھے اور اوقاف بھی صحیح کرے، تلفظ بھی صحیح کرے، یہ تحدیر ہے جس سے حذر ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ تراویح میں کل مکتوبہ پڑھنا کہیں مکروہ نہ ہو، مگر لوگ تنگ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہے، 100 پارہ کون سنے گا۔ تو صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ ہر رکعت تراویح میں 1 رکوع 27 کو ختم ہو جاتا تھا۔ فتاوی تاتار خان میں لکھا ہوا ہے 540 رکوع بنتے ہیں 1 رمضان سے 27 تک۔ بڑی حیرانگی کی 2 باتیں سمجھ میں آئی ہے، ایک جامع الرموز سے اور دوسری فتاوی عالمگیری سے۔ جامع الرموز میں لکھا ہے کہ ختم کا طریقہ سنت یہ ہے کہ آپ 9 رکعت میں یا 11ویں میں یا 13ویں میں کسی بھی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جب پڑھ لے تو اگلی رکعت میں آپ دوبارہ الف لام میم ذالک الکتاب سے مفلحون تک پڑھیں۔ اگر آپ نے 2 رکعت میں ختم کیا اور پھر مزید
فرمایا یہ نہیں ہے سنت، یہ غلط کیا ہے آپ. یہ مجھے 60 سال بعد مسئلہ معلوم ہوا ہے جامع الرموز سے، اور بات سمجھ میں آ گئی ہے بالکل. کیونکہ آپ نے ختم والے کو کہا کہ نعم الرحیل المرتحل، بہترین سوار وہ ہے مسافر جو ختم کرے پھر شروع کرے. آپ سے پوچھا گیا کہ ما معنی نعم الرحیل المرتحل، تو حضرت نے یہ طریقہ بتا دیا ہے، اس سے یہ نکلتا ہے. ایک تو اس کو مضبوط پکڑو اور عمر بھر عمل کرو. دوسرا مسئلہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر اور وجہ کے 27 کے بعد یا 27 سے پہلے ختم کرنا مکروہ ہے. اجماع صحابہ اور جمہور تابعین کے عمل کی خلاف ورزی ہے. فتاوی قاضی خان میں یہ جزیہ تو معلوم تھا کہ لیلۃ القدر اصلاً 27 ہے. فقہا کے ہاں اس میں کوئی تردد نہیں ہے، وہ پکی بات ہے کہ 27 ہے. یہاں تک کہ فقہا کے ہاں 27 نہیں کہتے، لیلۃ القدر کہتے ہیں اس کو. تو جب لیلۃ القدر ہے تو پھر اس رات کو ختم تراویح مناسب ہے، لأنہ ارجع للقبولیہ. لیکن یہ دوسرا مسئلہ جو عالمگیری میں لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے 27 کے بعد کسی رات کو ختم کرنا یا 27ویں سے پہلے، جیسے لوگ اپنی مرضی سے کوئی 19 کو کر رہا ہے، کوئی 21 کو، کوئی 23-25 کو، یہ کراہیت کا مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا ہے. اگر اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہو. آئندہ اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ اس کے خلاف کوئی فتویٰ دے گا. ختم بس 27ویں طے شدہ ہے. ہمارے طلباء 25 کو فارغ ہوتے ہیں کیونکہ 23 کو قرآن مجید ترجمہ جہاں تک کرنا ہے مکمل ہو جاتا ہے، اور 24 کو جن کو قاعدے قرینے سے پڑھا ہو اور سند درکار ہو ان کا امتحان ہوتا ہے، اور 25 کو ان کا انعام و اکرام ہوتا ہے جو ادارے کی طرف سے غربت اور فقر وہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم نے اعلان 25 کا کیا ہے. تو بعض ناظم صاحبان استاذوں نے مجھے کہا کہ آپ تراویح والا ختم بھی. میں تیاری کرتا تھا لیکن اچانک یہ نظر سے گزرا کہ بغیر کسی وجہ کے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، طلباء 2 راتیں اور ٹھہر سکتے ہیں. اور اکثر طلباء حفاظ ہیں الحمدللہ، وہ ادارے کے کونے کونے میں چپے چپے میں کھڑے ہو کے وہ خود قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ انفرادی ختم ہے، محلے کا ختم مسنون نہیں ہے، اگر اس میں اور راتیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ختم مسنون جو محلے کا ہے اور تمام محلہ اس کا پابند ہے، وہ 27 کو ہی ہونا چاہیے. ایک مسئلہ اور زیر غور ہے جس میں علماء سے مشورہ کرنے والا ہوں اور مراجعات کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی. وہ یہ کہ ختم جب تراویح کا ہو رہا ہو محراب میں، جامع مسجد میں، کیا اس دوران طلبہ عزیز کمروں میں، یا بعض طلبہ دارالعزیز میں، بعض طلبہ توسیع میں اجازت لے لیتے کہ وہاں پڑھتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی، یا بعض لوگ محلے میں جگہ جگہ اپنے حافظ کھڑا کر کے. مجھے کچھ آثار اور اخبار سے اندازہ ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے. پہلے یہ ختم ہو جائے، یعنی تلاوت تراویح میں پوری ہو جائے، اس کے بعد متعلقہ حفاظ شروع کریں. لیکن اس پر نہ فتویٰ دیتا ہوں اور نہ اس کا فیصلہ سناتا ہوں. اس میں مجھے بڑے علماء سے تھوڑا سا تعامل اور مراجعات درکار ہے کہ وہ بھی رضامند ہو جائے اور وہ جو کچھ دلائل میرے ہیں اس کو سن لے اور منظور فرما لے. الحمدللہ.